مطالعے میں سبق آئینی زندگی کی اہمیت کا مطالعہ کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ آئینی زندگی، آئینی کے معنی ہے ازدواجی یا پھر خاندانی۔ آئینی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ آئینی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ آئینی زندگی سے مراد وہ خاندانی زندگی کے ہیں۔ انسان جس وقت دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور آنکھیں بند ہونے تک یعنی کہ موت تک اس کی ساری زندگی، اس کا سارا ٹائم جو ہے وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ یا اپنے خاندان، اپنی فیملی کے ساتھ گزرتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ خاندان کے افراد کا تعلق ایک دوسرے سے مختلف رشتوں کی بنا پر ہوتا ہے، جس میں کہ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد یا ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جس میں ہمارے بہن بھائی، دادا دادی، چچا چچی، جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں یہ سب مل کے ایک خاندان، ایک فیملی بناتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی ہے۔ انسانی تمدن، انسانی معاشرے کی جو ابتدا ہوئی تھی، شروعات ہوئی تھی، وہ بھی خاندان کے نظام سے ہوئی تھی، اور اس کی بقا، اس کے اختتام کے لیے، اس کی بقا کے لیے، وہ باقی رہے، اس کے لیے خاندان کا قیام بہت ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کسی بھی سوسائٹی کے، کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتا ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے میں پڑنے والے اثرات یا سوسائٹی میں جو بھی اثرات ہوتے ہیں اس کا اثر ہر خاندان پر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اگر سوسائٹی میں خوشحالی ہوگی، تمام اسلامی قوانین کو فالو کیا جا رہا ہوگا تو خاندان پر، کسی بھی فیملی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرہ بدحالی کا شکار ہو اور طرح طرح کی برائیاں اس کے اندر ہوں تو وہی چیز جو ہے وہ وہاں پر رہنے والے لوگوں یا ان فیملیز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، خاندانوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے بھی ایک مضبوط خاندانی نظام کو اہمیت دی ہے کہ اس کا قیام اس کو بہت ضروری قرار دیا ہے۔ زوجین، شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم ستون ہیں۔ زوجین شوہر اور بیوی کو کہا جاتا ہے جو کہ خاندان کے اہم ستون یا خاندان کے مینار ہیں، کیونکہ انہی دو لوگوں کی وجہ سے کوئی بھی کسی خاندان وجود میں آتا ہے۔ زوجین کا باہمی تعلق، زوجین یعنی کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے؟ باہمی مینس آپس۔ ان کے تعلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ کہ وہی خدا کی ذات ہے جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور ایک ہی جان سے تمام جوڑے بنائے تاکہ وہ سب ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئینی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نکاح کے معنی ایک ایسا مضبوط اور پاکیزہ رشتہ ہے جو عورت اور مرد کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ ایک جوڑے کے درمیان آئینی زندگی کی جائز بنیاد بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ نکاح کے نتیجے میں جو پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں، نکاح کے بعد جو تعلقات وجود میں آتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر۔ قرآن نے اس رشتے کو احسان کا نام دیا ہے، اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہوتے ہیں، اور جب مرد اور عورت اس رشتے میں بن جاتے ہیں یعنی کہ نکاح میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ محسن قرار دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کے غیر حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یا غیر اخلاقی حملوں سے یا معاشرتی برائیوں میں یا معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کا سبب نہیں بنتے ہیں۔ انہیں دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایک مضبوط دیوار اور حصار، ایک گھیرا مل جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوث اور غمسار ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خوشی اور غم کے ساتھی ہوتے ہیں، غم میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں۔ تمام مشکلات و مسائل کو دونوں ایک دوسرے کی مدد سے، ایک دوسرے کے تعاون سے جو ہے وہ اپنے مسائل و مشکلات کو حل کرتے ہیں۔
یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا سوچنا سمجھنا، جتنی بھی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کا مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے لطف میز مزہ، جب آنگن میں پھول جیسے بچے آتے ہیں جو والدین کے آپس کے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ زندگی اس وقت زیادہ لطف اندوز ہو جاتی ہے یا اس وقت بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے جب زوجین کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اولاد یا بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے تعلق کو آپس میں مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام کا زمزم موجزن ہوتا ہے اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ اولاد کے بعد میاں اور بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے وہ مزید احترام ہو جاتا ہے، اس رشتے میں احترام آ جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے گھر ایک جنت ہو جاتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئلی زندگی کا مقصد ہے۔ خاندانی زندگی یا آئلی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کی نسل باقی رہے اور اس کی افزائش ہوتی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہی ایک پاکیزہ راستہ اختیار کرنے کو کہا ہے جسے کہ عقد نکاح کہا جاتا ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی ہوتی ہے۔ جب اس بنیاد کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کی شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ قدرت کے اگر نکاح نہیں رکھا جاتا یا اسلامی شریعت، اسلامی قوانین میں نکاح کی اہمیت نہیں بتائی جاتی تو معاشرہ جس بحران روی کا شکار ہو جاتا، اس کے میں جو تعلقات مرد اور عورت کے درمیان وجود میں آتے وہ ناجائز ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ نیست و نابود برباد ہو جاتا ہے، ہر طرف برائیاں ہی برائیاں مزید پیدا ہو جاتی۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی کے استحکام اور بقا کی نہایت وضاحت سے ہدایات جاری کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّ خَلَقَكُمْ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ اس ارشاد کے مطابق اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تمام نشانیاں جتنی کہ ظاہر ہوئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کی جان سے ہی انسان کے جوڑے پیدا کیے، یعنی کہ ایک جان سے دوسری جان کو پیدا کر کے اس کے جوڑے بنا دیے تاکہ سکون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے درمیان رحمت اور محبت بھی پیدا ہو۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے تو دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جہاں تو نکاح ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے، سکون کا باعث ہے، دوسری طرف وہاں یہ رشتہ باہمی محبت اور دونوں کے درمیان اعتماد بھی پیدا کرتا ہے، دونوں کے درمیان روحانی تعلقات پیدا ہوتے ہیں جو اس سے کہ زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے اور زندگی کے سفر پر گامزن رہتے ہیں۔ ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے مونس و غمخوار ہوتے ہیں، وہ معاہدہ نکاح ہے، اور اسی نکاح کے تحت دونوں ایک دوسرے کے خوشی اور غم کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ برابری کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو یا عورت کو حق زیادہ دے دیا ہے یا مرد کو کم دے دیا، اور مرد کو جو ہے وہ زیادہ حقوق دے کر جو ہے وہ اعلیٰ کر دیا ہے اور عورت کو کمتر کر دیا ہے، بلکہ اسلام نے دونوں کے لیے برابری کے حقوق وضع کیے ہیں۔ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہے جس طرح ان کے فرائض ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان مردوں کے فرائض ہیں۔ زوجین کے حقوق و فرائض۔
तमाम लोगों के हुकूक के साथ ज़ौजैन के भी एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ होते हैं जो कि इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं। इन हुकूक का पूरा करना निकाह में बन जाने के बाद लाजमी करार दिया है और इन हुकूक को पूरा करने के लिए ही कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है कि औरत और मर्द दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। तो इन दोनों के हुकूक एक दूसरे के दोनों पे जो भी हुकूक व ज़वाबित है उनको पूरा करना लाजमी है या फ़र्ज़ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदान की कफ़ालत नान व नफ़का मर्द की ज़िम्मेदारी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर देखा जाए तो फैमिली की कफ़ालत करना, उसकी तमाम अखराजात को बर्दाश्त करना या उसके अखराजात की ज़िम्मेदारी उठाना मर्द के ज़िम्मे है। इसे चाहिए कि अपनी माली हालत के मुताबिक बीवी बच्चों के लिए अखराजात, लिबास और मकान का बंदोबस्त करे। मर्द के ज़िम्मे ये लाजमी करार दिया है कि वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक या माली हालत के मुताबिक अपनी बीवी और बच्चों के तमाम अखराजात जिसमें कि लिबास, मकान और तालीम वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की शामिल हैं, वो सब पूरी करने के लिए कहा गया है। बीवी को अपने महर में दी गई रकम या अपनी ज़ाती मिल्कियत रखने और कारोबार करने का जायज़ हुदूद में अख्तियार दे। महर उस रकम को दिया जाता है जो निकाह के बाद शोहर की तरफ से बीवी को अदा की जाती है और ये लाजमी करार दी गई है, ये औरत का बुनियादी हक होता है। तो औरत अपनी महर की दी हुई रकम को या फिर अपनी ज़ाती मिल्कियत, उसकी जो प्रॉपर्टी हो अपनी ज़ाती, वो उसे रख सकती है या फिर उस प्रॉपर्टी से, उस रकम से कारोबार करने का भी हुदूद रखती है, कारोबार करने का अख्तियार भी लगती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जायज़ हुदूद से मुराद यहाँ है इस्लामी कवानीन या इस्लामी हुदूद में रहते हुए की जाए। ये अगर वो कोई काम करना चाहती है, बाहर की तरफ निकलना चाहती है, तो ऐसा ना हो कि वो माशरे में बिगाड़ का बाइस बने, यानी कि हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में वो तमाम काम कर सकती है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करने के लिए कहा गया है। शौहर को इस पर जुल्म ज़्यादती नहीं करनी है। इस मामले में अल्लाह से डरे और अदल एहसान का रवैया अख्तियार करे। इस मामले में अल्लाह ताला से डरने के लिए और अदल एहसान का रवैया अख्तियार करने के लिए कहा गया है। विरासत के हुकूक शरीयत के मुताबिक अदा करे। बीवी शौहर की जायदाद में या शौहर की जितनी भी मिल्कियत है उसमें बीवी का भी हिस्सा शामिल है। विरासत में जायदाद में बीवी के हिस्से को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। इसमें अल्लाह ताला का फरमान है कि फस्सौलिहाती कानितातुन हाफिज़ातिन लिल-ग़ैबि, नेक औरतें फरमाबरदार और शौहर की अदम मौजूदगी में उसके घर की मुहाफ़िज़ होती हैं। जितनी भी नेक और पाकीज़ा औरतें हैं, अताअत वाली औरतें, वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी, अदम मौजूदगी, उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की मुहाफ़िज़ या उसके घर के निगहबान होती हैं। बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर की अदम मौजूदगी में इसकी तमाम अशिया की एक अमानत की तरह हिफाजत करे। बीवी के ज़िम्मे ये लाजिम है कि वो शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी तमाम अशिया जो कि इसके घर में मौजूद है बिल्कुल इस तरह हिफाजत करें कि जिस तरह हम किसी की अमानत रखते हैं और उसमें हम खयानत नहीं करते हैं, तो बिल्कुल बीवी के ज़िम्मे भी ये चीज़ जो है वो लाजिम है कि उसकी तमाम अशिया की अमानतदार की तरह हिफाजत करे। इसके राज अफशा ना करे। इसके राज अफशा ना करे का मतलब ये है कि उसके सीक्रेट जो है वो किसी को ना बयान करे, घर की बातें दूसरों को ना बताए और उसके अमवाल और अशिया के साथ साथ इसकी आबरू और इसके नस्ब व नस्ल की भी हिफाजत करे। घर की बातें दूसरों को नहीं बताए, कि अपने घर की कोई बात दूसरे के साथ शेयर ना करे जिससे कि उसके घर को नुकसान होने का अंदेशा हो। इसके साथ इसके अमवाल, उसका जितना भी माल मौजूद है, उसके साथ जितनी अशिया मौजूद है और इसके साथ इसकी आबरू मीन्स इज्जत और उसके नस्ब व नस्ल मीन्स है उसकी औलाद की भी हिफाजत करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी हमारे लिए मीनार नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मीनार नूर है, एक ऐसा मीनार है जो नूर से भरपूर है, जिसने ज़िंदगी के हर मामले में हमारे लिए रहनुमाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहलिही। आप वसल्लम के फरमान के मुताबिक तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ।
اس حدیث کے مطابق تم میں سے سب سے اچھا شخص ہے جو اپنے خاندان کے لیے سب سے بہترین ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اپنے فیملی کے لیے بہت ہی بہترین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو اور وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جس میں کہ یہ ضروری ہے کہ جس وقت شوہر کی نظر بیوی پر پڑے تو اسے خوشی ہو، مسرت ہو، اسے دیکھ کر خوشی ہو، اسے جو بھی حکم دیا جائے وہ تمام احکامات کی پابندی کرے یا احکامات پر عمل کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے تمام مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ زوجین کے حقوق کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس حقوق یہاں موجود ہیں وہ اولاد کے حقوق و فرائض ہیں۔ اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہے جو کہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے، اور ماں باپ کے حقوق و فرائض کیا ہے جو کہ اولاد کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسلام نے والدین کے لیے اولاد پر حقوق مقرر فرمائے ہیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، ترجمہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اہل خانہ کہا جاتا ہے فیملی یا خاندان کو۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل خانہ کو دوزخ کے گڑھے سے بچا لو، یعنی کہ اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ وہ بجائے دوزخ کے راستے یا برائی کے راستے کو اپنانے کے اچھائی کے راستے پر گامزن ہو جائے، اچھائی کے راستے پر ہمیشہ چلیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کرے۔ والدین کے ذمے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش کرے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کا اہتمام کرے، یعنی کہ اسے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم سے بہرمند فرمائے، اور اس کے بعد ان کی اچھی جگہ شادی کر دی جائے۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنا والدین کی ذمہ داری، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر ایک بچے سے وہ بہت زیادہ اس کی تمام حاجات کو پوری کرتے ہیں اور دوسرے کی طرف ہو تو جتنے بھی اولاد ہیں ان کی جتنے بھی ان میں تمام منصفانہ مساوی رویہ اختیار کیا جائے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں۔ والدین کی وفات کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ ان کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں۔ اولاد کے ذمہ یہ فرض ہے کہ والدین جس چیز کا حکم دیں اس حکم کو پورا کریں، لیکن ایسے احکام جو کہ شریعت کے خلاف ہو، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہ ہو، ان احکامات کو پورا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حکم ہو ان کو پورا کرنا اولاد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان سے ہمیشہ محبت سے پیش آئے اور نرم دلی سے بات کریں، نرمی سے، یعنی کہ بہت زیادہ غصے سے بات نہیں کریں، نہ ہی بہت زیادہ چیخ کے جو ہے وہ والدین کے سامنے بات کرنی ہے۔ ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، ان کی رائے کے آگے اپنی رائے کے آگے ان کی رائے کو مقدم رکھیں، ان کی رائے کا خیر مقدم کریں، ان کی رائے کو بڑھاوا دیں، ان کے خیالات، ان کے تجربے کو اپنے رائے پر فوقیت دیں۔ خاص طور پہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جبکہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ والدین کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ تو ہمیشہ سے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسلام میں، لیکن جب وہ خاص کر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کا اور زیادہ خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، مخصوص کر دینا۔ اپنی ذاتی مصروفیات میں سے کچھ وقت ان کے لیے مخصوص کر دیں کہ اتنا ٹائم ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے، والدین کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ والدین کی بھی دلجوئی ہو سکے۔ ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جتنی زیادہ ضروری ہو، جتنی زیادہ ہو سکے ان کی خدمت کرتے رہیں، اور ان کی والدین کی وفات کے بعد جو ہے انتقال کے بعد، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فَتَقُلْ لَمَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ تَرْحُمَا وَقُلْ لَهُمَّا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ بِرَحْمَتِكَ
فلما تقل لهما فلن ترهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو۔ کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ قرآن کریم میں اس ارشاد کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کو کبھی بھی اف نہ کہو، ان کو کبھی بھی نہ جھڑکو، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، نرمی سے، احترام اور عزت سے بات کرو ان کے ساتھ ہمیشہ رحمت سے، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ جب بھی ان سے بات کرو اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو بھی نیچے رکھو، ان کی تعظیم میں اپنے آپ کو جھکا کے رکھو۔ کہو اے رب ان دونوں پر رحم، اپنے رب سے کہو کہ ان دونوں پر ایسا رحم فرما، یعنی کہ ان کے وفات کے بعد، ان کے انتقال ہو جانے کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور ایسی دعا کرو کہ اے رب کہ ان پر ایسا رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، بالکل ایسے جیسے ہم چھوٹے تھے اور جس وقت وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے، ہماری ہر تکلیف کو وہ برداشت کر رہے ہوتے تھے، تو بالکل ایسے ان پر رحم کر دے، بلکہ اس سے کہیں 2 گنا زیادہ ان پر رحم کر دے کہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں کیا تھا۔ آج ہم نے اس چیپٹر میں آئلی زندگی کے بارے میں پڑھا، جس میں زوجین کے حقوق، والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کیا۔